پھر اس کے بعد ظاہر ہے پھر فرنٹیئر کانسٹیبلری میں گیا. فرنٹیئر کانسٹیبلری میں میری پوسٹنگ سوات میں ہوئی. سوات میں میں کانجو میں اس زمانے میں بات کر رہا ہوں 1989 میں نے سوات میں فرنٹیئر کانسٹیبلری میں یہ بنگورا کے پاس ہی ایک جگہ ہے, اس کا نام ہے کانجو. وہاں پہ فرنٹیئر کانسٹیبلری کا ابھی بھی قلعہ ہے, اس کو قلعہ ہی کہتے ہیں نارملی. ایف سی کے جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو قلعہ کہا جاتا ہے, اور وہاں کے جو ایس پی صاحب ہیں ان کو کمان افسر کہتے ہیں. اور میں وہاں پہ EDO-FC تھا, اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ آفیسر FC. اس دوران میں پھر ہماری جو ٹریننگ ہوئی تھی وہاں پہ فرنٹیئر کانسٹیبلری میں وہ ہوئی تھی ایک تو پشاور میں, پھر اس کے بعد منزائے اس کو کہتے ہیں. یہ ٹانک کے پاس, ٹانک سے یہاں جاتے ہوئے جنڈولا جاتے ہوئے, تو مجھے ابھی بھی یاد ہے وہاں پہ جنڈولا ہم گئے تھے. جنڈولا واز ٹرائبل ایریا, منزائے واز اے ٹرائبل ایریا. تو منزائے میں ابھی بھی FC کا قلعہ ہے. تو جنڈولا گئے تھے, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ فلانا چرس شاپ, کانٹ فرگیٹ, کچھ ایسی یادیں ہیں جو فلانا چرس شاپ, یہاں پہ اعلیٰ کوالٹی کی چرس وافر مقدار میں دستیاب ہے. تو یہ سارے مطلب FC. پھر اس کے بعد KP میں رہنے کا موقع ملا 1 سال ان کے ساتھ. بہت اچھی سوسائٹی ہے جس میں ادب, حیا, شرم, وزاداری انتہا درجے کی موجود تھی اور ہے, اور ابھی بھی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اسلامی روایات اور اقدار کی انتہا ہے وہاں پہ. ہمارا جو FC میں جو مطلب نماز نہ پڑھنا بڑا معیوب چیز جس کو خراب سمجھا جائے, اور جو ان کے جو روایات ہیں ٹرائبلز کے میں, اس لیے کہ FC سارے کے سارے ٹرائبلز ہیں, اس میں ہوتے ہی ٹرائبلز تھے. تو وہ بڑی اس کی بھی انٹرسٹنگ ہے. انٹرسٹنگ سے مراد یہ ہے کہ اتنی اوبیڈینٹ, اتنی وزادار, اتنی ایفیشنٹ, اتنی افیکٹو نفری کی جس کی کوئی انتہا نہیں. بہرحال اس کے بعد میری جو پوسٹنگ ہوئی, پہلی پوسٹنگ ہوئی وہ ہوئی تھی ASP کوٹ ڈی جی ڈسٹرکٹ خیرپور. پھر اس کے بعد وہ بڑا تھوڑا عرصہ چلی, اس کے بعد ASP خیرپور میری پوسٹنگ ہوئی. پھر وہ بھی شاید 3-4 مہینے, وہاں پہ 1.5-2 مہینے تھی شاید کوٹ ڈی جی میں. پھر اس کے بعد ASP لاڑکانہ میں رہا 1 سال. بینظیر بھٹو صاحبہ اس وقت پرائم منسٹر تھی, اور جو ہے وہ بی بی شہید صاحبہ مطلب 2 مرتبہ آئی تھی وہاں پہ جب میں وہاں پہ پوسٹڈ تھا. اس کے بعد 6 اگست کو جب ان کی گورنمنٹ ڈیزالو ہوئی تو میں وہیں پہ ASP تھا. اس کے بعد پھر بی آئیں تو انہوں نے بی نے جو ہے وہ ساری بیوروکریسی کو بلایا تھا. ہم لوگ گئے تھے ان سے ملنے کے لیے, اور جام صادق علی صاحب واز دی چیف منسٹر, لیکن ہم گئے تھے ان سے ملنے کے لیے, ناٹ بیکاز کہ وہ ایکس پرائم منسٹر تھی, بیکاز ہی واز بے نظیر بھٹو. اینڈ تو بہرحال اس کے بعد میری وہاں سے ٹرانسفر ہو گئی اور میں سیون آ گیا. سیون کوئی 20-22 دن رہا, وہاں پہ کوئی مسئلے ہو گئے, پرابلم ہو گیا. نام لینا مناسب نہیں ہے, کچھ لوگ فات ہو گئے ہیں, کچھ لوگ ابھی حکومتوں میں ہیں, کوئی اپوزیشن میں ہے, تو نام لینا مناسب نہیں ہے. وہاں پہ لوکل پالیٹکس میں کوئی پرابلم ہو گئی تو وہ ہو گیا. پھر اس کے بعد وہیں سے میری ٹرانسفر ہو گئی ASP کوٹڑی کے طور پہ. ASP کوٹڑی میں بھی پرابلم رہی, لیکن بہرحال مناسب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عمر میں آ کر کے مجھے ناموں کے کو اعتراض کرنا چاہیے. ذہنیت کی بات میں کر سکتا ہوں کہ جو ذہن ہے نا وہ اس وقت بھی وہی تھا جو آج ہے, کہ میں اگر وہاں کا کوئی تھوڑا سا میری چلتی ہے تو مجھے چلانی ہی چاہیے, خاص طور پہ پولیس پہ. تو بہرحال
میں وہیں پہ تھا. اس کے بعد میرا پوسٹنگ ہو گئی PSO ود دا چیف منسٹر. وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ میں اور میرے جو SP صاحب تھے شاہ مظہر بھلی, SP کوٹلی تھے, ہم دونوں گئے ہوئے تھے کراچی کھانا کھانے کے لیے. موبائل فون تو اس وقت تھا نہیں, تو مجھے میسیج ملا. سلیم وحیدی صاحب DIG صاحب تھے, اور ظاہر ہے وائرلیس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں تھا, تو ہم تو وائرلیس تو بند کر دیتے تھے. تو کراچی میں کوٹلی کا اور ہمارا آخری جو تھانہ تھا اس وقت نوری آباد تھا. نوری آباد وہ سنتا نہیں تھا. ایک تھا جو کراچی سے نکلتے ہوئے, اس کا مجھے ابھی بھی یاد ہے, شاہین 3 اس کا کال سائن ہوتا تھا, اس لیے وہ ہم بہت زیادہ استعمال کرتے تھے. تو وہ پھر کراچی میں انہوں نے کانٹیکٹ کیا. کراچی میں اتنے سارے چینلز تھے, لیکن شکر ہے خدا کا کہ مجھے وائرلیس پہ میسیج مل گیا. وائرلیس پہ میسیج ملا, بھاگا گیا. آپ کہاں سے جا کے ڈائریکٹ ڈائلنگ فون بھی بڑی چیز ہوتی تھی. پھر ہم ایک لیاقت آباد سے گزر رہے تھے, تو وہاں پہ ہمارے جو SP صاحب تھے شاہ مظہر بھلی صاحب, میرے باس تھے, وہ ساتھ تھے. ہم تو بنک مار کے کھانا کھانے کے لیے گئے ہوئے تھے کراچی. مطلب وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ فون کیا. DIG صاحب کا میسیج میرے لیے تھا, تو میں نے ان کو فون کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کہا سر سوری تھوڑا سا کام ہو گیا تھا. انہوں نے کہا اس کو چھوڑو, ابھی کا ابھی جو ہے وہ آپ جب کل صبح جو ہے نا 9 بجے آپ کی پوسٹنگ ہو گئی ہے ایز PSO ود چیف منسٹر. مجھے فون آیا تھا CM کا. اب انہوں نے یہ تو مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ تم ہو کدھر. رات کے میرے خیال میں 10:30 11 بج رہے تھے. تو آپ جو ہے نا وہ یونیفارم میں کل وہاں پہ پہنچ جاؤ 9 بجے CM ہاؤس میں. مطلب یہ کر کے انہوں نے ظاہر ہے ایک سینئر افسر تھا, وہ اب یہی کہہ سکتا تھا کہ یہ آپ کے لیے آرڈرز ہیں, صبح 9 بجے آپ پہنچ جائیں. میں نے کہا سر میں کراچی میں. کہتا ٹھیک ہے. میں نے کہا سر یونیفارم تو حیدرآباد میں پڑا ہے. اور نہیں, انہوں نے کہا بھائی میں نے آپ کو میسیج کنوے کرنا تھا, کر دیا, آپ نے پہنچ جانا کل. ظاہر ہے پولیس بھی اسی طرح ہوتا ہے. سلیم وحیدی صاحب انتہائی اچھے انسان اور ویری ریلیکسنگ انسان ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو میسیج دے دیا اور آپ کل صبح شاباش پہنچ جانا. میں نے کہا ٹھیک ہے. ان کے خیال میں بھی اور میرے خیال میں بھی یہ بہت اچھی پوسٹنگ تھی, اس لیے کہ وہ SP کی پوسٹنگ تھی. میں ابھی ASP تھا, میری پروموشن میں ابھی 3 4 6 مہینے رہتے تھے. تو میں وہاں پہ یہاں سے ہم دونوں بھاگ آئے حیدرآباد. میں نے اپنے یونیفارم اٹھائے, میں نے کپڑے اٹھائے, اور پھر میں صبح کوئی 6:30 7 بجے ادھر پہنچا, کراچی پہنچا. اپنے ایک دوست کے گھر پہ گیا, ادھر جا کے میں نے شیو وغیرہ کیا, چینج کیا, اور 9 بجے میں پہنچ گیا. 9 بجے پہنچ گیا تو کوئی بھی نہیں تھا. میں پہنچ گیا. میں جا کر کے DIG صاحب کو فون کیا. میں نے کہا سر میں کہتا نہیں تمہارا کام تھا پہنچنا, تو پہنچ گیا, بس ٹھیک ہے. تو پھر میری وہاں پہ ظاہر ہے وہاں پہ آ گئے امتیاز شیخ صاحب, جو آج کل پیپلز پارٹی کے از اے منسٹر, MPA بھی ہیں پیپلز پارٹی سے. وہ میرے سیکرٹری تھے, اور وہ باس تھے. مظفر شاہ صاحب جو ابھی سینیٹر تھے, ہی واز دا چیف منسٹر. تو میری وہاں پہ 10 مہینے پوسٹنگ رہی. ادر انٹائرلی اے ڈفرینٹ ایکسپیرئنس. میں مطلب ظاہر ہے پوری سندھ گھما, مطلب مختلف جگہوں پہ آنا جانا. کوئی اٹ واز انٹائرلی اے ڈفرینٹ ایکسپیرئنس. اٹس ناٹ اے کرائم فائٹنگ ڈیوٹی, اٹ از انٹائرلی اے ڈفرینٹ ڈیوٹی. مطلب پھر ممتاز علی شاہ صاحب جو آج کل چیف سیکرٹری صاحب ہیں, وہ DS اسٹاف تھے. ہم دونوں پھر مطلب اسلام آباد جاتے تھے سندھ ہاؤس میں, اور بڑی اچھی یادیں اپنی جوانی کی سندھ ہاؤس میں جانا. اور پھر وہاں پہ ظاہر ہے مطلب اس وقت جو ہے وہ مطلب پھر ان کے گاؤں میں مظفر شاہ صاحب, پھر سندھ کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں مطلب ہیلی کاپٹر کی سواری. اور پھر یہاں تک کہ ہم مطلب تنگ آ جاتے تھے. مطلب کوئی اللہ کا کرم, اس رب نے مالک نے اتنا کیا کہ ہیلی کاپٹر سے مطلب وہ جو 2 ہیلی کاپٹرز ہوتے تھے, مجھے اچھی طرح یاد ہے. وہ ایک دن مجھے یاد ہے ہم غلام اسود جتوئی صاحب کے ہاں کوئی فوتگی ہوئی تھی. مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے ان کے ساتھ رشتہ داری. نواں جتوئی گئے تھے CM صاحب کے ساتھ. تو اس زمانے میں بارشوں کا سیزن تھا, اور ہیلی کاپٹر نئے آئے تھے, تو ان کے پائلٹس بھی نئے تھے.
تو نواں جتوئی پہ بارشیں بہت زیادہ ہوئی تھی تو روڈ پہ ہی لینڈنگ کی تھی، وہ گاؤں میں، گاؤں کے تھوڑا سا سائڈس پہ. ظاہر ہے وہ تو لوکل ایڈمنسٹریشن نے کی تھی. ایک بڑا ہیلی کاپٹر ہوتا تھا، ایک چھوٹا ہوتا تھا، اور خدا نے کوئی پاک پروردگار عالم نے ایسا کیا تھا کہ ہم اس کو سائیکل کہا کرتے تھے. تو بڑے ہیلی کاپٹر پہ جانا تھا عمر کوٹ، واپسی پہ عمر کوٹ جانا تھا. تو جتوئی صاحب کے پاس فاتحہ کے لیے گئے تھے میرے خیال ہے. صبح کا وقت تھا، نواب شاہ سے ٹیک آف کیا اور وہاں پہ چلے گئے. وہاں سے واپس مظفر شاہ صاحب نے عمر کوٹ جانا تھا. تو واپسی پہ مطلب وہ ظاہر بڑی ہیلی کاپٹر پہ چلے گئے، اور چھوٹے ہیلی کاپٹر پہ میں اور سعید ایوانٹ صاحب جو ابھی میرے خیال میں سیکٹری ہیں گورنمنٹ آف سندھ میں، وہ پی ایس تھے. میں پائلٹ کے ساتھ آگے بیٹھا ہوا تھا. وہ جو چھوٹا ابھی میرے خیال میں پتہ نہیں گورنمنٹ آف سندھ کے پاس ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ چھوٹا ہوا تھا. بڑے والے میں چونکہ وہ ایئر کنڈیشن تھا اور یہ وہ ادھر ادھر. تو اس میں سی ایم صاحب چلے گئے، سی ایم صاحب اور ایوب شیخ صاحب تھے، اور دوسرے ایک دو منسٹرز ہوں گے میرے خیال میں، سلیم جان مزاری صاحب میرے خیال میں وہ بھی چلے گئے. چھوٹے ہیلی کاپٹر پہ ہم نے جانا تھا عمر کوٹ. وہ ٹیک آف کر کے چلے گئے. ہم نے جب وہاں سے ٹیک آف کیا، کوئی آدھے گھنٹے کے بعد ڈیزرٹ آ گیا. تو میں نے کہا بڑی جلدی وہ چونکہ بہت زیادہ شور ہوتا تھا، وہ چھوٹا ہیلی کاپٹر میں اے سی وغیرہ نہیں ہوتا تھا، تو شور بہت زیادہ ہوتا تھا اس میں. تو ہم ہیڈ فونز لگا لیتے تھے بات کرنے کے لیے. تو سعید ایوانٹ پیچھے بیٹھا تھا، میں آگے بیٹھا ہوا تھا. اٹس اے گریٹ ایکسپیرینس. مجھ جیسے دیہاتی آدمی، مڈل کلاس کا آدمی، اس کے لیے بڑا ایکسپیرینس ہے ہیلی کاپٹر کی رائڈ. تو وہاں پہ ہیلی کاپٹر پہ میں اس کو پوچھا، میں نے پوچھا آ گیا عمر کوٹ؟ اس نے کہا نہیں ابھی تو بہت دور ہے. تو میں نے کہا یہ ڈیزرٹ کہاں سے آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں آنا چاہیے. میں نے کہا خدا کرو یار، ڈیزرٹ اتنی جلدی؟ پتہ یہ لگا کہ وہ جو 60 میل کے پاس وہ جو ڈیزرٹ پھر شروع ہو جاتا ہے، ہم جا رہے تھے انڈیا کی طرف. اس لیے وہ اس میں وہ ڈائریکشنس والا وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، آئی ڈونٹ نو دا نیم ایگزیکٹلی، اس کا جو اکوپمنٹ ہے اس کا وہ نہیں تھا. تو یہ چلتا ہے، ہیلی کاپٹر چلتا ہے وہ اس کے زمینی مارکس کے اوپر. ایک دم سے اس نے یو ٹرن مارا. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہم تو انڈیا جا رہے تھے. میری تو سانس اٹک گئی. میں نے کہا ابھی انڈیا دور ہے نا. کہتا میں نے کہا وہ تو نیچے سے توپ مارے گے، گولہ مارے گے ہمیشہ، اور کیا، ہم تو سارے کے سارے. تو بہرحال جب وہاں سے پھر میں نے سیدھا ہم آئے نیشنل ہائی وے پہ. نیشنل ہائی وے اوپر نیچے نیشنل ہائی وے رکھ کے پہلے حیدرآباد گئے، پھر میرپور خاص گئے، پھر عمر کوٹ گئے. میں نے کہا بابا خدا کرو. میرے خیال میں اچھا ہمیں زیادہ ٹائم لگ گیا، اس وقت موبائل فون تو تھا ہی نہیں. تو وہاں پہ جو ہماری گراؤنڈ کی ٹیم پہنچی ہوئی تھی وہاں پہ کراچی سے، تو وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کہیں ہیلی کاپٹر کہیں گر تو نہیں گیا. میں جب وہاں پہ پہنچا تو ظاہر ہے ہم نے جا کر کے ادھر بات جب کرنے لگے وہاں پہ، تو ظاہر ہے وہ پھر ظاہر تھوڑا سا لائٹ سی گفتگو بھی ہوتی ہے. تو ہم جب رات کو سب بیٹھے ہوئے ایکسپیرینس شیئر کر رہے تھے، تو مجھے یاد ہے وہاں پہ جو کمشنر صاحب تھے اسلم سنجرانی صاحب، اس زمانے میں میرپور خاص ڈسٹرکٹ نہیں تھا، ڈویژن نہیں تھا. ڈی آئی جی اسلم سنجرانی صاحب ہوتے تھے، اور ڈی آئی جی جو تھے وہ سلیم وائدی صاحب تھے. اور انہوں نے ہم بیٹھے ہوئے تھے، ظاہر ہے سی ایم صاحب نہیں تھے اس وقت، تو بیٹھے ہوئے مذاق کر رہے تھے، یار دیر لگی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. رات کا وقت تھا. تو اسلم سنجرانی صاحب نے ایک کہتے تھے، ابھی بعد میں تو پتہ لگا کہ وہ پیراڈائم شفٹنگ ہوتی ہے. کہتے ہیں پیراڈائم تھوڑا شفٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ تینوں کے تینوں، وہ پائلٹ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو کہہ رہے کہ یہ تینوں کے تینوں کیپچر ہو جاتے ہیں انڈیا میں. اچھا پھر کہتا ہے ان کو اتار لیا جاتا اور بشیر تو میں بہت زیادہ مار پڑتی. میں نے کہا سر میں میمن آدمی، میں کیوں مار کھاتا، غریب آدمی ہوں. کہتے نہیں تم نے یونیفارم پہنی ہوئی. وہ کہتے کہ ساری کی ساری تمہاری شرارت ہوگی، تم پولیس افسر ہو. میں نے کہا کہتے تمہیں وہ بہت مارتے کہ تم آئے کسی جاسوسی کے لیے ہو.
لیکن سب کے ہیڈ تو وہ اس لیے کہ تم نے یونیفارم پہنی ہوئی ہے ایس پی کی. میں نے کہا سر بات تو یہ لیکن میں اچھا لگ ایسے رہا تھا کہ میں واقعی مار کھاؤں گا. تو بہرحال بڑے اچھے ایکسپیرینسز ہیں زندگی کے, اور مہربان اپنے جو افسران ہیں, جو بڑے باسز بھی رہے, ان کے پیار اور ان کی ٹریننگز اور ان کے توجہ نے اللہ تعالیٰ کا کوئی کرم کیا. پاک پروردگار عالم کا کرم رہا, میری والدہ کی دعائیں رہیں, بیوی کا ساتھ رہا, اور دوستوں کی مہربانیاں اور اللہ کے احسانات, اور مدینے والے کا سب سے زیادہ جو میری زندگی میں مدینے والے کا کرم اور اللہ کا احسان. اور پھر اس کے بعد میں پی ایس او ٹو سی ایم تھا, تو وہیں سے میری پوسٹنگ ایس پی میر پخاس ہو گئی, پہلا میرا ڈسٹرکٹ تھا 1992 میں. پھر اس کے بعد نیا ضلع بنایا سی ایم صاحب نے اپنے ہوم ڈسٹرکٹ کو, تو عمر کوٹ کو ضلع بنایا, تو آئی واز دا فرسٹ ایس پی, پہلا ایس پی تھا میں وہاں پہ. میں اور سبحان میمن صاحب جو بعد میں چیف سیکرٹری بنے سندھ کے, ہی واز فرسٹ ڈپٹی کمشنر. نہ ہمارے پاس گاڑی تھی, نہ ہمارے پاس گھر تھا, نہ آفس تھا. تو یہ عمر کوٹ کا قلعے والا جو ریسٹ ہاؤس ہے, اس میں ایک کمرے میں ڈی سی صاحب رہتے تھے, ایک کمرے میں رہتا تھا, اور جو ڈرائنگ روم تھا وہ ہمارا کامن آفس تھا. ایک کونے میں ڈی سی آفس ہوتا تھا, ایک کونے میں ایس پی آفس ہوتا تھا. میں چونکہ یونیفارم میں بیٹھا ہوتا تھا تو دور سے نظر آ جاتا تھا کہ یہ ڈی سی بیٹھا ہوا, یہ ایس پی بیٹھا ہوا. دونوں کونے میں الگ الگ کونوں میں بیٹھتے تھے, ایک ہی کمرے میں, ایک ہی میرے خیال میں خیر بڑا ڈرائنگ روم تھا, جس طرح ہوتا ہے پرانے ریسٹ ہاؤسز میں. تو اس میں یہ ہماری وہ تھی. پھر اس کے بعد ہم نے وہیں پہ جو وہ, لیکن پھر گورنمنٹ چینج ہو گئی تو پھر میرا ٹرانسفر ہو گیا ایس پی نکشار فروز میں رہا. اور پھر اس کے بعد الیکشنز ہوئے 93 کے, شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم بنی پاکستان کی, اور میرا پہلا آرڈر ایشو ہوا پورے پاکستان میں ایز ایس ایس پی لاڑکانہ, اینڈ آئی واز ٹو جونیئر ٹو بی پوسٹڈ ایز ایس ایس پی لاڑکانہ. اور میرے خیال میں اس زمانے میں سوشل میڈیا بھی نہیں تھا, اور نہ تو کوئی یہ میڈیا نہیں تھا. تو مجھے تو فیکس آیا, میں باہر نکلا ہوا تھا, تو مجھے اپنے آفس سے وائرلیس میسیج اس زمانے میں چلا کرتا تھا, آفس سے وائرلیس پہ میسیج آیا کہ سر جلدی سے آفس آ جائے. اچھا, میں کہیں دور تھا شاید, تو راشد کوکب صاحب ڈی سی تھے, وہ میرے ساتھ تھے, میں ان کے ساتھ تھا. ظاہر ہے ہی واز سینئر دین می اینڈ ویری آنریبل ریسپیکٹیبل مین. راشد کوکب از ون آف دی موسٹ آنریبل آفیسرز, ان میں سے ہیں جن کے ساتھ میں نے, آنریبل لوگ ہیں جن کے ساتھ میں نے نوکری کی, بڑے ایماندار, بہت ہی اچھے انسان. 12th کامن کے تھے وہ, مجھ سے سینئر بھی تھے. تو میں ظاہر ہے تھوڑا اگریسو ہوتا تھا, تو میں نے کہا کیا ایسی موت آ گئی ہے میں آفس پہنچوں, آگ لگ گئی ہے. تو راشد کوکب صاحب, میں گاڑی چلا رہا تھا انہی کی, ظاہر ہے 5 ڈور اس زمانے میں ڈی سی کے پاس ہوتی تھی پجیرو, میں وہ چلا رہا تھا, تو وہ ساتھ بیٹھے ہوتے. تو مجھے کہتے ہیں آرام سے پوچھ تو لے کیوں بلا رہے ہیں آپ کو. اور وہ اسی طرح بات کیا کرتے تھے بڑے لکھنوی اسٹائل میں, اور میرا اسٹائل وہی جو پولیس والے کا اسٹائل ہوتا ہے, یا جس طرح ایک نارمل اسٹائل ہوتا ہے. اچھا, تو انہوں نے چینج کیا, چینل چینج کر کے, اور میرے آفس والے کو کہا کہ بابا کیا مسئلہ ہے. تو میں ڈی سی ہوں, عادل کال سائن ہوتا تھا ڈی سی کا, عادل, اور ایس پی کا ٹیپو ہوتا تھا, مجھے جہاں تک یاد پڑتا. تو انہوں نے کہا کہ صحیح ٹیپو صاحب کی بدلی ہو گئی ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا پھر تو واقعی ایمرجنسی ہے, لیکن کہاں بدلی ہوئی ہے, کہ صحیح لاڑکانہ بدلی ہو گئی ہے. تو اسی وقت راشد کوکب مجھے یاد ہے, آئی کانٹ فرگیٹ ہم, اسی وقت گاڑی چلتے, گاڑی تو سلو کر دی تھی, میں نے کہا اچھا میری بدلی ہو گئی تو پھر میں کیوں جا رہا ہوں آگے خواہ میں, جس طرح ہوتا ہے بندے کا ٹپیکل وہی مینٹالٹی. تو گاڑی میں نے ویسے ہی سلو کر دی تھی, انہوں نے نیوٹرل میں گاڑی کر دی جیسے ہی لاڑکانہ کو, ایسے کر کے مجھے گاڑی بیٹھے مجھے
حق کرنے لگے اور مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو۔ اور میں نے کہا اچھا جی لڑکا نا تو میں اے ایس پی بھی رہا ہوں، لیکن یہ بدلی تھی کیا؟ مطلب اس طرح ٹرانسفر ہوا کرتی تھی۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، پہلا آرڈر میرا تھا، آئی واز دی فرسٹ ون ٹو بی ٹرانسفرڈ ان ہول پاکستان۔ پرائم منسٹر صاحبہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے ہوئے دوسرا تیسرا چوتھا دن ہوگا میرے خیال میں۔ تو اینی ویز میں وہاں پہ گیا، لیکن پھر وہیں پہ میں پہلی مرتبہ سسپینڈ بھی ہوا 17ویں یا 18ویں دن۔ پھر سسپینڈ ہونے کے بعد 16 دن کے بعد پھر ری انسٹیٹ ہو گیا، اور انہوں نے خود سسپینڈ کیا تھا، خود ہی ری انسٹیٹ کیا۔ پھر اس کے بعد میں ایس ایس پی جیکب لگا، پھر وہاں سے سسپینڈ ہوا، وہاں پہ وہی بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی، اور پھر انہوں نے خود ہی ری انسٹیٹ کیا، خود ہی مجھے پوسٹنگ دی۔ مطلب ایک گریٹ لیڈی، آئی مسٹ ریپیٹ، آئی ایم ریپیٹنگ تھرائس۔ میرا جو ایکسپیرینس ہے، میں نے ان کے ساتھ ڈیوٹی کی ہوئی ہے، میں نے ان کی اسکارٹ کیا ہوا ان کو، میں نے ان کے ضلع میں ڈیوٹی کی ہوئی ہے۔